ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے ہزاروں اجتماعات، امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ نماز عید کے بعد ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ آج گلے شکوے بھلا کر مبارکباد کا دن۔ جیو نیوز کی طرف سے تمام ناظرین کو عید مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نماز عید زرداری ہاؤس میں ادا کی۔ صدر مملکت کی پاکستان کے استحکام اور سلامتی کی دعائیں، قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت نماز عید کے بعد عمائدین شہر اور پارٹی کارکنوں سے عید ملے۔ پیغام میں کہا کہ عید الفطر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو روزے کی مشقت پر عطا کیا گیا۔ عید کا دن ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے متحد رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مورل ٹاؤن میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، حمزہ شہباز، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی سمیت دیگر اعلیٰ الحکام بھی ان کے ساتھ تھے۔ شہباز شریف کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد، کہا اصل خوشی دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنے میں ہے۔ عید الفطر خوشی، شکر گزاری، اخوت و ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عید الفطر رمضان کے اختتام پر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ جوانوں و افسروں کے لیے عید کی خوشی اپنے خاندانوں سے دور رہ کر قوم کا دفاع ہے۔ فوجی جوان خاندان سے دور امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ دن ہمیں قومی ہیروز کی بے مثال بہادری، عزم پر غور کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سپاہیوں کی قربانیوں، اہل خانہ کے غیر متزلزل تعاون کی قدر کرتے ہیں۔ عید پر یکجہتی، محبت اور احترام کے جذبے کو فروغ دیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے عید الفطر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ عید ہمیں محبت، احساس، رواداری کے اصولوں کو اپنانے کا درس دیتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اہل وطن کی سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد، کہا یہ موقع ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ عید کی خوشیوں میں ان کو بھی یاد رکھیں جو مصائب کا شکار ہیں۔ اس موقع پر مظلوم کشمیری فلسطینی بہن بھائیوں کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم سربراہان مملکت سے رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ ترکی کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو میں ترکی کے برادر عوام کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ صدر ایردوان نے نیک خواہشات پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تمام اہم امور پر پاکستان کے لیے ترکیہ کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا صدر آذربائیجان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر الہام علیوف کا اپریل میں پاکستان کا دورہ دو طرفہ تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ صدر الہام دورے میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبکستان کے صدر شوکت مرزویوف سے ٹیلی فونک رابطہ، ازبک صدر اور عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہ اردن عبداللہ دوم سے بھی گفتگو، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ شاہ عبداللہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ اردن کی دعوت۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بزرگوں کی قبور پر فاتحہ خوانی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محفل میلاد شریف میں شرکت۔ نواز شریف کا قوم کو عید مبارک کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اہل پاکستان کو عید کی مبارکباد، کہا عید پر نادار لوگوں کی مدد کرنا مقبول عمل ہے۔ عید پر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ عید پر شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک مشکل
तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से दुश्मनों का मुकाबला करना है, अमन और खुशहाली की यकीनी बनाना है और मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिलानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मज़हर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी आज भी दूर दराज इलाकों में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इन महाफिजों की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियाँ इत्मीनान करती। मीठी ईद की खुशियों से हर चेहरा जगमगा उठा। नमाज ईद पढ़ने के बाद प्यारों से मिलने का सिलसिला जारी। ख़वातीन ने तैयारी के बाद किचन का रुख कर लिया। शीर खुरमे और सिवैयों से शुरू होने वाला दिन बिरयानी और कोरमे तक पहुंच गया। बच्चों की जेबें करारे नोटों से भर गईं। बच्चों ने ईदी जमा करके पार्क्स का रुख कर लिया। कहते हैं ईद में झूले झूलना और मजेदार चीजें खाकर ही ईद एंजॉय की जा सकती है। बानी पीटीआई तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस बानी पीटीआई नमाज ईद अदा नहीं कर सके। अडयाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। जेल में नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। बांग्लादेश भारत में आज ईद उल फितर। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी आज ईद है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज ने कल और बाज आज ईद मना रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद का रोज़। काबिज इंतजामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइस उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मीर वाइस की शदीद मजम्मत। काबिज भारत के इक़दाम को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामे मस्जिद और ईदगाह को मुकफ़ल कर दिया गया है। मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। ये किस बुनियाद पर हमें ताकत के बल पे रोका जा रहा है? हमारे मजहबी हुकूक सल्ब कर लिए जा रहे हैं। हम इस तर्ज अमल की पुरजोर मजम्मत और मलामत कर रहे हैं। मेहंदी, चूड़ियों, दीदा ज़ेब लिबास से लेकर मिठाई और सिवैयों तक पाकिस्तान में गैर मुल्की नुमाइंदे भी ईद की खुशियों में खुश। यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्योंका का ईद मिशन मुकम्मल। ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान में जापान के सफीर की भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर की ईद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद। रूस के सफीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। As we celebrate this special occasion, I am reminded of the beautiful words of Allama Iqbal. Jahan mein ehle iman surat khurshid jite hain, idhar dube udhar nikle. May this Eid bring happiness, prosperity and peace to you and your loved ones. ईद के मौके पर कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ ज़बानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी असमत को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोगों का हक है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें।
بے گناہوں کو شہید کرنا، ٹرین کو یرغمال بنانا اور بسوں سے اتار کر شہید کرنا برداشت نہیں۔ دہشت گردوں کے حق میں بات کرنے والے حمایتیوں سے بھی رعایت نہیں ہوگی۔ رانا ثنا نے کہا کہ مہرنگ بلوچ اور پی ٹی ایم کے لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ ٹرین یرغمال بنانے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کی مذمت کریں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دریائے سندھ پر نہروں کے معاملے میں مداخلت کریں اور آج عید کے دن اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ ہم ان کے شکر گزار ہوں گے۔ ٹینڈو جام میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی دریائے سندھ پر کسی بھی کینال کے پہلے بھی خلاف تھی، آج بھی ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ اجلاس میں کہہ دیا کہ وہ اس پروجیکٹ کو منظور نہیں کر سکتے۔ صدر کے پاس پروجیکٹ منظور کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ شرجیل میمن نے کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر کہا وہ حادثات ہی ہیں، الیکشن میں نظر انداز لوگ لاشوں پر سیاست نہ کریں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو بھی عید کی مبارکباد دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جب بھی باہر نکلیں تو مثبت سیاست کریں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے عید کی نماز ملتان میں ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی نہروں کے منصوبے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، اس پر اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سندھ کا پانی کسی اور کو لینے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کینالز کی سخت مخالفت کی ہے۔ کینال سے متعلق ہمارے اعتراضات سب کے سامنے ہیں۔ کراچی میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وفاق کو عوام کی پانی کی ضرورت پوری کرنی ہے، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں 300 سے زائد مقامات پر نماز عید الفطر کے اجتماعات۔ شہر میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ توغی روڈ پر ہوا۔ نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لگ پاس مستونگ پر بی این پی کا دھرنا جاری۔ دھرنے کے مقام پر بی این پی سربراہ سردار اختر مینگل سمیت شرکا نے نماز عید ادا کی۔ سردار اختر مینگل نے کہا ماورائے آئین خواتین کی گرفتاری قابل قبول نہیں، خواتین کی رہائی تک احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ خواتین کی رہائی کے بدلے مجھ سمیت 700 افراد کو گرفتار کرنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ خواتین کی گرفتاری ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ چاند رات سے عید کے تیسرے دن آدھی رات تک گیس کی بلا تعطل فراہمی کی جائے گی۔ سوئی صدرن کا اعلان، اگر کسی صارف کو گیس فراہمی میں شکایت ہو تو ہیلپ لائن پر رابطہ کرے۔ ہیلپ لائن 1199 24 گھنٹے کھلی رہے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا زائد کرایوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ زائد کرایوں کے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے مسافروں کو واپس۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ عید کے دوران بھی کرایہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے مہم جاری رہے گی۔ زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ مسافر زائد کرایہ وصولی کی فوری اطلاع دیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پنجاب حکومت نے تفریحی مقامات پر مختلف قسم کی میکینیکل رائڈز پر پابندی عائد کر دی۔ میکینیکل رائڈز کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کوئٹہ میں دفعہ 144 کے تحت تفریحی مقامات پر جانے پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہنا، اورک، کرخسا، شوبان کے علاقوں میں سیر و تفریح پر پابندی عائد۔ پابندی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر عائد کی گئی ہے۔ سوابی میں نماز عید کے بعد مسجد کے سامنے 2 فریقین میں فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ نصیر آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول اپنی زمینوں کا کام کر رہے تھے، فائرنگ کرنے والے فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں لگی آگ پر 3 روز بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ سابق چیف فائر آفیسر کاظم علی کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے سے گریز کریں، گیس کی مقدار محدود ہوئی تو آگ 3 سے 4 روز میں خود بجھ جائے گی۔
کوٹکی میں کچے میں ڈاکوؤں کے 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. ڈاکو علی حسن جکھرانی اور ڈاکو پیر بخش عرف پیرو ہلاک. پولیس کے مطابق ڈاکو علی حسن جکھرانی کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی. لاہور فیکٹری ایریا میں مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ڈاکو کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی. ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. اسلام آباد میں تھانہ شالیمار کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں چاند رات میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکو شہریوں نے پکڑ لیے. شہریوں کے تشدد سے 1 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی. سپر ہائی وے پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق. اورنگی الیاس کوچ میں بھی 1 شخص جاں بحق. کراچی میں چاند رات پر فائرنگ سے 11 افراد زخمی ہو گئے. شہر کے مختلف علاقوں سے ہوائی فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ آئندہ حج انتظامات مکمل کر لیے ہیں. پرائیویٹ حج کوٹے کے لیے بھی اچھی خبر متوقع ہے. جدہ میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس سال پاکستانی عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. آج عید پر باب دوستی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند رہے گا. کسٹم حکام کے مطابق باب دوستی 1 اپریل کو آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا. سرکاری تعطیلات کے سبب 2000 پاکستانی کارگو ڈرائیورز اور کلینر افغانستان میں موجود. جنگ گروپ کے سابق چیئرمین، پبلشر اور اخبار جہاں کے سابق مینیجنگ ایڈیٹر میر جاوید رحمان کی 5ویں برسیات منائی جا رہی ہے. ایران نے امریکہ سے براہ راست جوہری مذاکرات سے انکار کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط پر ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ ہمیشہ سے کھلا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر ثانوی ٹیرف سے متعلق فیصلہ جلد کریں گے. ایران معاہدہ نہیں کرتا تو اس پر پہلے کی طرح ثانوی ٹیرف عائد کر دیں گے. رواں ہفتے تمام ممالک پر اضافی ٹیرف عائد کر دیا جائے گا. یوکرینی صدر مادنی معاہدے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. یوکرین کے صدر نے ایسا کیا تو انہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یوکرین نیٹو کا رکن بننا چاہتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں بن سکے گا. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کا مئی کے وسط میں اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب جانے کا امکان. سعودی اور امریکی حکام کے درمیان حال ہی میں ٹرمپ کے ممکنہ دورے پر تبادلہ خیال کیا گیا. غزہ میں عید الفطر پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 64 ہو گئی. فلسطینی حکام کے مطابق شہید افراد میں بچے اور خواتین شامل. اسی دوران 14 لاپتہ فلسطینیوں کی میتیں بھی مل گئیں. ان میں طبی عملے کے 8، سول ڈیفنس کے 5 اور اقوام متحدہ کا 1 رکن شامل. یہ لوگ جنوبی غزہ میں رفح کے مقام پر اسرائیلی گولہ باری کی زد میں آئے تھے. میانمار اور تھائی لینڈ میں حالیہ زلزلے کی طاقت 334 ایٹم بموں سے خارج ہونے والی توانائی کے برابر تھی. ماہر ارضیات نے امریکی نشریاتی ادارے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے کے آفٹر شاکس کئی مہینوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. اب تک میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے بڑھ چکی ہے. ماہرین کو خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے کے لیے قومی اسکواڈ کا سیڈن پارک گراؤنڈ میں پریکٹس سیشن. وارم اپ کے بعد بیٹرز اور بولرز کی نیٹ پر پریکٹس. کھلاڑیوں نے فیلڈنگ پریکٹس بھی کی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو ہوگا. میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. ICC ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائرز کی تیاریوں میں مصروف. پاکستانی کھلاڑی خوش ہیں کہ عید اپنے گھروں میں منائیں گے. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کوالیفائرز کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اس لیے انہیں بھی عید گھر پر منانے کا موقع مل رہا ہے. کیمپ کی وجہ سے عید کی تیاریاں پہلے ہی کر لی تھی.
عید کے موقع پر مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد۔ معروف فٹ بالر رونالڈو نے پیغام میں لکھا کہ سب کو عید کی مبارکباد، دعا ہے یہ خاص موقع آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے امن اور خوشیاں لائے۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے پیغام میں کہا کہ سب کو عید مبارک، شکر گزار ہوں جو مجھے نوازا گیا۔ ہم سب سے خوبصورت ملک میں رہتے ہیں، ہم محفوظ ہیں، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو اتنے خوش قسمت نہیں۔ سابق پاکستانی کرکٹر شاہد افریدی، حارث رؤف، آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر اور بھارتی کرکٹر عرفان اور یوسف پٹھان نے بھی عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ عید کا دن ہے گلے آج تو ملنے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ کریں نہ حرکتیں ڈھونڈی تو کیا کریں، یہ ڈھونڈی نے تو اور کوئی کام بھی نہیں۔ آپ سب کو عید مبارک کہنے آیا ہوں اور ساتھ میں عید کا چاند بھی لایا۔ خوشیوں بھری عید پر تفریح سے بھرپور شوز۔ اس عید پر جیو نیوز پر آئے گا ہنسی، محبت اور تفریح کا طوفان۔ اسپیشل شوز کے ساتھ آپ کی عید ہوگی مزیدار، رنگین اور یادگار۔ خصوصی مہمانوں کی مزیدار گفتگو ہوگی، مختلف اہم شخصیات کے ساتھ عید کے خاص رنگ۔ تو دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز۔ خوف، حقیقت اور معاشرتی مسائل کے گرد گھومتی فلم دیمک کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے، جس نے شائقین میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ جیو فلمز کی پیشکش یہ فلم مانوی والا انٹرٹینمنٹ بڑی عید پر ریلیز کرے گا۔ عید کے موقع پر جیو ٹیلی ویژن کا ناظرین کے لیے خصوصی تحفہ، 4 دن مسلسل انٹرٹینمنٹ کی بھرمار۔ ہفتہ وار ڈراموں کے ساتھ فیچر فلمیں، ٹیلی فلمز اور اسپیشل ٹیلی فلم دل نے کہا دل سے، اور بہت کچھ صرف جیو انٹرٹینمنٹ پر ہر پل جیو۔ اور بالی ووڈ کے دبنگ سلمان خان کی نئی فلم سکندر سینماؤں کی زینت بن گئی۔ ریلیز سے پہلے سکندر کو بڑا نقصان، سینماؤں پر آنے سے پہلے فلم آن لائن لیک ہو گئی۔ سکندر فلم بینوں کی پسند بھی نہ بن سکی۔ فلم دیکھنے والوں کا ملا جلا رد عمل، ماہرین نے بھی فلم کو ایوریج قرار دے دیا۔ سلو بھائی کی فلم کی مشہوری کے لیے تنازع میں پڑنے کی تردید، شائقین کو عید کی مبارکباد دے دی۔